انسان حیران رہ جاتا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لکھنے والے کو کل کلاں کو بلیک میل نہیں کرو گے، ذلیل اور رسوا نہیں کرو گے، اور پھر یہی معاملہ تمہارا گواہوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وہ تو تمہارے محسن ہیں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا خیال کرو، وہ تو اللہ کی خاطر گواہی دے رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ ان کا احترام کرو۔ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے تو اچھی سواری کا، زاد راہ کا، ان کے کھانے پینے کا اور ان کا احترام کرو۔ اور اگر تمہارا آپس کے اندر معاملہ الجھ جائے تو گواہوں کا اس کے اندر کیا جرم ہے کہ تم ٹیڑھی آنکھ سے اور منہ بنا کے اور گور کر انہیں دیکھو؟ ایسا کرو گے تو یقیناً تم انتہائی گندے اور غلیظ انسان ہو۔ اسلامی شریعت تو یہ بات کہتی ہے کہ ان کو اپنا محسن جانو اور انہیں اپنا بھائی بند شمار کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ بھی دیکھو، اگر معاملات آپس کے اندر گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے، ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ سے لینا، تو کیش میمو کی بھی ضرورت نہیں، لکھنے پڑھنے کی الجھنوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہاتھ سے تم نے رقم اپنی جیب سے نکال کر دی اور دوسرے ہاتھ سے تم نے مطلوبہ چیز اس کے ہاتھ سے پکڑ لی، وہ اپنی جگہ پہ خوش، تم اپنی جگہ پہ راضی۔ اور یہاں ایک اور شکل اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائی کہ دیکھو، سفر کے اندر جا رہے ہو، مال زیادہ خرید لیا، پیسے تھوڑے پڑ گئے، اب تم دکاندار سے کہتے ہو کہ میری گھڑی رکھ لو، یہ میرے پاس فلاں قیمتی چیز ہے، یا میری گاڑی ہے اپنے پاس رکھ لو، یا سواری ہے یہ رکھ لو، یا میں تم سے 10-20 ہزار روپے ادھار لے رہا ہوں، میرا جانور یا میری گھر کی کوئی چیز تم اپنے قبضے کے اندر رکھ لو، تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ رہن رکھ کر بھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر ویسے انہیں پیسے پکڑا دیے جائیں تو شاید واپس کرنے کا ارادہ نہ رکھیں، لیکن اگر اپنے زیورات، اپنے مکان دکان کے کاغذات، یہ کوئی اور چیز آپ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے تو وقت مقررہ پر دوڑا آئے گا تاکہ آپ کی ادائیگی کر کے اپنی چیز واپس لے جائے۔ ہاں، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی فرما دیا کہ بعض اوقات تمہارا اعتماد ہی اتنا ہوتا ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا عزیز ہے، تو تم لکھنے پڑھنے کی نوبت میں نہیں آنا چاہتے، تو یہاں بھی اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو، اگر اس شریف آدمی نے تمہارے اوپر اعتماد کیا ہے کہ تم نے اپنی زبان سے اس سے پیسے مانگے کہ جی مجھے 15,000 روپے ادا کر دو، فلاں وقت پر میں ادا کر دوں گا، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ فلاں وقت پر تم وہ ادائیگی کر دو، لیکن اس وقت تم بہانے بناؤ تو امانت و دیانت کے خلاف ایک بات ہے، اصول اور قاعدے کے خلاف بات ہے، تم نے انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور اللہ کو بھی ناراض کیا، اب کیا کرو گے؟ یہ ساری باتیں اللہ وحدہ لا شریک ان 4 آیات مبارکہ کے اندر مختلف انداز کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ہم انسانوں کو بتلا دی۔ اب رہن کے معاملات کے اندر تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کے پاس چیز رکھ گیا، اب جس آدمی کے پاس رہن رکھی ہوئی چیز ہے، اصولی اور اخلاقی طور پر وہ اسے استعمال نہیں کرے،
یہ نہیں ہے کہ جب واپس آئے گا تو بجائے پوری چیز اسے ملنے کے خراب حالت کے اندر یا گھسی ہوئی چیز یا بہت زیادہ استعمال شدہ ہو کے اور زیادہ پرانی ہو جائے، یہ تمہیں حق نہیں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی تمہیں جانور دے گیا ہے تو جانور تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کسی اسٹور کے اندر بند کیا جا سکے۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معاونت کی، ہماری وضاحت کی، ہمارے لیے بہتری کا سامان، اور زندگی کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو اسے کس طریقے سے حل کرنا ہے وہ بھی بتا دیا کہ بھی جانور تو سٹور کے اندر نہیں رکھا جائے گا، اسے گرمی اور سردی سے بچایا جائے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کے لیے اناج کا، پانی کا انتظام کیا جائے گا، اس کی خبرگیری کی جائے گی۔ اگر تم اسے چارہ ڈالتے ہو، اس کو پانی پلاتے ہو، گرمی اور سردی سے بچاتے ہو، تو اس کو 2-4 کلو دودھ تم پینے کے حقدار ہو۔ یہ تم امانت کے اندر خیانت نہیں کر رہے یا سود نہیں لے رہے، بلکہ اس کی حفاظت کے اوپر اٹھنے والے اخراجات کے بدل کے اندر اگر تم کچھ لے رہے ہو تو پھر کوئی ممانعت والی بات ہے۔ تو دیکھیے کہ کس طریقے سے اسلام ایک ایک جزئی کو، ایک ایک نقطے کو، ایک ایک حرف کو کس طریقے سے واضح کرتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم کہیں سفر کر رہے ہو، ظاہر ہے کہ ایسا عمومی طور پر بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے شہر کے اندر گیا، سارے پیسے کاروبار پر خرچ کر لیے، یا 2 دن کا پروگرام تھا، 15 دن 20 دن 30 دن وہاں لگ گئے، اب واپسی کا سفر کیسے کرے گا؟ تو کسی جان پہچان والے کے پاس اپنی کوئی چیز رکھے گا کہ بھئی یہ میری چیز رکھ لو، یا اپنی بستی کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، لکھنے والا تو آدمی نہیں ملا، لیکن تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے رہن رکھ سکتے ہو، تو ایک ہاتھ سے تم چیز دو گے اور دوسرے آدمی سے تم مطلوبہ چیز یا مطلوبہ رقم حاصل کر سکتے ہو۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لیکن اگر آپس میں تمہارا اعتماد اتنا اچھا ہے، عرصہ دراز سے جانتے ہو، 2-4 برس سے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین تمہارا چل رہا ہے، تو نہ تو تم لکھ رہے ہو اور نہ ہی تم رہن رکھ رہے ہو، لیکن اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے 15,000 روپے کی رقم تم ادا کر رہے ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ہونا یہ چاہیے کہ جسے امانت دی گئی ہو وہ طریقے اور سلیقے کے ساتھ اور وقت پر وہ چیز واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کا احساس انسان کے ضمیر اور دل دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے، عدالت کی طرف سے سمن آ جائے، پنچایت کی طرف سے پیغام آ جائے، یا آپس کے اندر دوستوں کی طرف سے طلب آ جائے، تو تمہیں آنا چاہیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اگر تم عمدن اس بات کو چھپاؤ گے اور تمہیں ساری حقیقت کا علم ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پھر یہ تمہارے دل کی بہت بڑی بدکاری ہے، یہ تمہارے دل کا بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ تمہاری انتہائی غیر ذمہ داری اور غیر اسلامی طرز عمل ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو پروردگار عالم اس سے آگاہ ہے۔ اگر بیمار ہو یا کسی اور وجہ سے تم نہیں آئے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر جانتے بوجھتے ہوئے تم وقت پر نہیں آئے تو یقیناً اللہ کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکو گے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ انسان کے ضمیر کو اور اس کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں خزانوں کا مالک ہوں، اگر کوئی آدمی تمہاری وجہ سے اس کا سرمایہ واپس آ سکتا ہے، کسی کی ٹھگی ہوئی جائیداد واپس آ سکتی ہے،
کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ واپس ہو سکتا ہے، تمہاری تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ، تمہاری تھوڑی سی گواہی کے ساتھ، تمہارے ایک بیان پر وہ کنگلا پھر سے امیر ہو سکتا ہے، تو تمہیں آنا چاہیے۔ اگر نہیں آؤ گے تو تم تو گناہگار ہو گئی، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اس کی امارت اور اس کی غربت اور اس کے حالات سارے تیری گواہی پر منحصر نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ دنیا جہان کی تمام تر نعمتیں اور تمام تر دولتیں اور تمام تر خزانے اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے من کے اندر ہے چھپا لو یا ظاہر کر دو، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، یحاسبکم بہ اللہ، وقت آئے گا کہ محاسبہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر پکڑ ہوگی۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اسے درگزر فرمائے گا اور جسے چاہے گا اللہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور پروردگار عالم ساری قدرتیں، ساری ملکیتیں اور ساری مخلوقات اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ برادران محترم، اسلام کے تجارتی اور مالی امور کے بارے میں رہنمائی دیکھیے، اور آج کے بعد ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ان تعلیمات، اور پہلے بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اکتانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو آنے والے وقت کے اندر بے شمار پیچیدگیوں سے، بے شمار مسائل سے اور بے شمار بے چینیوں اور قلق سے تم بچ جاؤ گے، اور بے شمار نقصانات سے تم تحفظ کے اندر آ جاؤ گے اگر اللہ کی شریعت کو تم نے مان لی۔ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، لیکن جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کچھ اور کام کرتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا اور فراخ دل ثابت کرتا ہے، تو پھر وہ روئے گا اور پچھتائے گا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔